بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی کی بیان کی ہوئی کمزور اور بے بنیاد روایات کا سلسلہ جاری تھا۔ روایت نمبر 7 میں ہم نے ایک روایت پر تبصرہ کیا تھا جس میں مرزا جیلمی نے ایک روایت بیان کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تو اسلام سے پہلے بھی اسلام کا دشمن تھا، اب بھی اسلام کا دشمن ہے۔ ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس روایت کی دو سندیں ہیں، ایک مصنف عبدالرزاق میں اور ایک مستدرک حاکم میں، اور دونوں سندیں ہی صحیح نہیں ہیں۔ اس کلپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جب وہ کلپ سامنے آیا تو اس پر مرزا کے بعض چاہنے والوں نے کوشش کی اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کی، اور اس کے لیے انہوں نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لیا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کی اسی روایت کے تحت لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ مستدرک حاکم کی روایت کے متعلق مزید کچھ عرض کیا جائے تاکہ فیصلہ آسانی سے ہو سکے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کس حد تک درست ہے۔ یہ بات تو پچھلے کلپ میں ہم نے عرض کی تھی کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو الشعثاء الکندی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کا کوئی مختصر تذکرہ تو کیا ہے، لیکن کہیں اس کی توثیق نہیں ملتی۔ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی سند صحیح نہیں بنتی۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اسماء الرجال پر جو کتابیں ہیں ان میں سے کسی کتاب میں ہمیں یہ راوی نہیں ملا۔ اس کے حالات امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملے۔ البتہ ایک اور راوی ہے ابو الشعثاء الکوفی، اس کا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور اس کی توثیق بھی ملتی ہے۔ تو اس راوی کا ابو الشعثاء الکوفی کے ساتھ اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی سے بھی اس کی سند کی صحت منقول نہیں ہے۔ بہرحال اس سے بڑھ کر ایک اور وجہ اس روایت کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ روایت مرزا جیلمی کے اپنے اصول کے مطابق جعلی بنتی ہے۔ اسی کی تفصیل آج آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ اس کی سند میں ایک اور راوی ہے ابو الشعثاء الکندی کا جو استاد ہے مرہ الطیب۔ یہ راوی اگرچہ ثقہ ہے لیکن کئی بڑے بڑے محدثین نے یہ صراحت کی ہے کہ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ وہ واقعہ جو مرزا جیلمی بیان کر رہا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بالکل شروع کا واقعہ ہے، اور اس راوی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پایا ہی نہیں۔ جب دور نہیں پایا تو آخر اس نے کس سے یہ واقعہ سنا؟ درمیان میں واسطہ چھوٹا ہوا ہے، یہ منقطع ہے، اور اسی بنیاد پر مرزا جیلمی نے ایک روایت کو کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ جعلی ہے، جس کا حوالہ ہم اس کلپ میں دے چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو مرزا جیلمی کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے بلکہ جعلی بنتی ہے۔ تو بہرحال مرہ الطیب کے بارے میں اسماء الرجال کی کتب میں اگرچہ یہ بات موجود ہے کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات بیان کی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات بیان کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ محدثین نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے جو روایات بیان کی ہیں وہ روایات مرسل اور منقطع شمار ہوں گی۔ آئیے اس پر چند ایک حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مسند بزار حدیث کی معروف کتاب ہے، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ہم اثر ہیں، اسی دور کے ہیں۔ تو محدث بزار اپنی اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مرہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ ایک اور مشہور محدث ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب المراسیل، وہ اس کتاب میں اسی مرہ الطیب ہمدانی کے متعلق لکھتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جو روایت ہوتی ہے مرسل ہوتی ہے، یعنی منقطع ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے کہ مرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ اسی طرح محدث ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا۔ محدث ابو زرع کہتے ہیں کہ مرہ ہمدانی نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات بیان کی ہیں یہ مرسل روایات ہوتی ہیں، یعنی منقطع روایات ہوتی ہیں، درمیان میں واسطہ چھوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو محدث بزار، محدث ابو حاتم اور محدث ابو زرع رحمۃ اللہ علیہم تینوں بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی نہیں پایا۔ ایک اور کتاب ہے تحفۃ التحصیل فی ذکر روات المراسیل، ابو زرع عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں، بلکہ ان سے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ابو زرع عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں محدث ابو حاتم اور محدث ابو زرع ان دونوں کے حوالے سے لکھا کہ مرہ الطیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اور اسی طرح محدث بزار کے حوالے سے لکھا کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ اور حافظ علائی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کی روایت ہوتی ہے وہ مرسل یعنی منقطع روایت ہوتی ہے۔ فی الحال یہ چند ایک حوالے کافی ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ مرہ الطیب راوی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی نہیں پایا، اور جو واقعہ یہ نقل کر رہا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر یہ روایت خود مرزا جہلمی کے اصول کے مطابق جعلی بنتی ہے، صحیح نہیں بنتی، کیونکہ مرزا جہلمی نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کو اسی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس واقعہ کو نقل کرنے والا جو تابعی ہے وہ اس واقعہ کے وقت موجود نہیں تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں بعد میں آیا تھا، حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی غلامی میں آیا تھا۔ تو جب اس بنیاد پر مرزے نے کہا یہ روایت صحیح نہیں بلکہ اس نے جعلی بھی کہا مولانا اسحاق کے حوالے سے، اور اس مولانا اسحاق کی بات کی تائید بھی کی، تو جب وہ روایت جعلی ہے، صحیح نہیں ہے، تو یہ روایت بھی جعلی ہے اور صحیح نہیں ہے خود مرزے کے اصول کے مطابق، کیونکہ مرہ الطیب راوی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، بلکہ اس نے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی نہیں پایا۔ اور مرزا جہلمی کی وہ ساری بات ہم نے پچھلے کلپ میں لگائی تھی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جہلمی فرقے کے لوگ بھی عجیب ہیں، ایک طرف تو بڑے بڑے محدثین کی اکثریت کے مقابلے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا سہارا لے رہے ہیں، اور دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کا جو واقعہ ہے اس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی قسم کھا کر کرامت کہا، اور یہ کہا کہ صحیح ترین واقعہ ہے یہ، اور اس کو صحیح کہنے میں وہ اکیلے بھی نہیں، اور بھی کئی محدثین نے اس کو تسلیم کیا ہے اس کی صحت کو، لیکن اس کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ خواہش پوری ہو رہی تھی اس لیے بڑے بڑے محدثین کے مقابلے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا سہارا لے لیا۔